الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور دیگر ناظرین، پچھلے درس کے اندر حماسی تحریک اور ان کا یہودیوں کے تعلق سے کیا موقف ہے، اس پر گفتگو چل رہی تھی، اور اس تعلق سے حماس کے سرغنہ احمد یاسین کا قول نقل کیا گیا تھا کہ وہ کیسے کہتے تھے یہودیوں کے بارے میں کہ اگر میرا سگا بھائی بھی میرا گھر چھین لے اور مجھے بھگا دے تو میں بھی اس سے قتال کروں گا، اس سے لڑائی کروں گا۔ اسی طریقے سے میرا یہاں پر یہودیوں سے جھگڑا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، دینی اعتبار سے ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ کہنا ہے حماس کے سرغنہ احمد یاسین کا۔ آخر اس سے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے بھی میں قتال کروں گا؟ کیا ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے وہ اپنے بھائی سے جنگ کریں گے؟ کیا ایسا اسلام جو ہے اجازت دیتا ہے کہ اگر بھائی جو ہے گھر پہ یا زمین پہ قبضہ کر لے تو اسے لڑائی کی جائے، اس سے قتال کیا جائے اور اس کو قتل کیا جائے؟ جو قتال کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی کرنا، اس کو قتل کرنا، اس کے خلاف جو تلوار اٹھایا جائے۔ آخر یہ لوگ ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب جو ہے یہودیوں کی محبت میں اس طرح کی باتیں کہنا کون کہہ سکتا ہے جس کو دین اسلام کے اصول اور ضوابط سے اور قرآن اور حدیث سے بالکل واقفیت نہ ہو، بالکل جاہل ہو، وہی ایسی باتیں کہہ سکتا ہے کہ ایک زمین اور مٹی کے لیے جو اپنے بھائی سے، اپنے سگے بھائی سے وہ قتال کرنے پر آمادہ ہو جائے، یعنی اس کو مارنے پر، اس کو جو ہے چھیننے کے لیے آدمی جو ہے آمادہ ہو جائے اپنے سگے بھائی کو مارنے کے لیے۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کا پتھر اور ان کی زمین کی مٹی ان کے سگے بھائی کے خون سے قیمتی اور مقدم ہے۔ یہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا جو ان کے یہاں زیادہ مقدم ہے، زیادہ قیمتی ہے اپنے سگے بھائی کے، مومن بھائی کے خون کے مقابلے میں۔ یعنی ان کے یہاں مومن کا خون جو ہے، مسلمان کا خون وہ اہمیت نہیں رکھتا ہے جو ان کے نزدیک زمین، کرسی اور اقتدار اہمیت رکھتی ہے، اور ان کے یہاں قیمتی ہے۔ چنانچہ یہ اقتدار اور کرسی کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ خون کی ندیاں بھی بہا سکتے ہیں۔ ان کے یہاں مسلمانوں کی خون، ان کی لاشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا جو سرغنہ جو سید قطب، وہ پہلے بھی کہہ کے چلے گئے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملے گی، ہمیں اقتدار حاصل ہوگا، ہمیں جو ہے کرسی ملے گی، اسی وقت ہم حکومت پر اسی وقت قابض ہوں گے جب ہم جو ہے لاش گرائیں گے، اور لاشوں پر ہمیں جو ہے اس راہ میں کوئی ہمارے جو ہے پھول نہیں بچھائے گا، ہمیں جو ہے کانٹوں سے گزرنا ہوگا، ہمیں جو ہے خون کی ندیوں سے گزرنا ہوگا، ہمیں جو ہے لاشوں پر سے گزرنا ہوگا۔ آخر وہاں کس کی لاشیں ہوں گی؟ مسلمانوں کی۔ جی ہاں، کس کے خون ہوں گے ندیاں؟ خون کی ندیاں کس کی بہیں گی؟ مسلمانوں کی۔ تو وہ بندہ پہلے کہہ کے چلا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے اسی کی آئیڈیالوجی ہے، اسی کے آئیڈیالوجی پر، اسی کے فکر پر یہ لوگ چلتے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے، یعنی مسلمانوں کے خون کی ان کے یہاں کوئی وقعت نہیں ہے۔ اپنے سگے مسلمان بھائی کی جب خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زمین حاصل کرنے کے لیے اپنے سگے بھائی کو یہ جو ہے مار سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فکر اور یہ کلام انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے، اور اس طرح کے احکام کو انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہاں سے حاصل کیا ہے، لٹریچر سے حاصل کیا ہے، مودودی اور سید قطب کے لٹریچر سے انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ اور کہاں سے سیکھا ہے، کہاں میں، کہ ان کے کون سے مشائخ ہیں، کون سے اساتذہ ہیں جن کی جو ہے رہنمائی میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے؟ انہوں نے جو ہے یہ لٹریچر سیکھا ہے سید قطب سے۔ سید قطب اور مودودی کے لٹریچر کو پڑھ کر کے ایسے جو ہے عقیدے اور ایسے فکر وہ رکھتے تھے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی ہاں، ظلم کی تمام شکلیں میرے نزدیک بھی ناقابل قبول ہیں، لیکن ظلم کو ظلم کے ذریعے سے ختم کیا جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہوگا، اسے نہ کوئی عقل قبول کرے گا اور نہ کوئی دین، بلکہ یہ تو عین فساد ہے۔ اسی بحث کے اندر کتاب و سنت اور ائمہ کے اقوال کے ذریعے انکار منکر اور فساد کے مٹانے پر مصالح اور مفاسد کی رعایت کرنے کی وجوب کے مسئلے میں اسے اچھی طرح سے واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ،
جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر بھی زیادتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اگر آپ کے پاس طاقت ہو اسے گھر سے نکالنے کی تو یہ چیز آپ پر واجب ہے، مگر مارنے میں یا تکلیف پہنچانے میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ لیکن اگر اس کی طاقت نہیں ہے مگر یہ کہ اسے قتل کرنا پڑے تو ایسی صورت میں یہ چیز آپ کے اوپر حرام ہے۔ یعنی یہ مسلمان اور مسلمان کی بات کر رہے ہیں کہ جو احمد یاسین نے کہا کہ ہمارا سگا بھائی بھی اگر میری زمین چھین لے گا تو میں اس سے قتال کروں گا، تو قتال کرنے والی صورت نہیں ہے۔ اگر آپ طاقت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو، قانون کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ جو ہے زمین کے لیے آپ جو ہے اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے ہیں، یہ چیز حرام ہے۔ یہ جہاں قتل کرنے کی اور مارنے کی بات آئے گی تو قتل کرنا ہے، مسلمان کو قتل کرنے کی جواز کی کچھ وجہیں ہیں، اگر وہی صورت پائی جائے گی تبھی آپ مسلمان کو قتل کر سکتے ہیں، اور آپ نہیں، قتل کرنے کے لیے حکومت ہے، حکومت کے ذریعے سے، امام کے ذریعے سے ہی اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا، کوئی عامی آدمی قتل نہیں کرے گا۔ تو قتل کرنا یہ ایسے عام چیز نہیں ہے کہ جس کو چاہو جس کو قتل کرتے پھرو۔ اس کے لیے ہے کہ جو ہے مرتد ہو جائے آدمی، یا جو ہے خارجی ہو جائے، یعنی جماعت کو چھوڑ کے مسلمانوں کے باغی اور خارجی ہو جائے، اور ایک تیسری صورت ہے زنا کا صدور ہو اور وہ شادی شدہ ہو۔ یہ جو ہے تین، اور کسی روایت میں چار ہے، تو تین چار ایسے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ایک مسلمان کا خون جو ہے حلال ہوتا ہے۔ قتل کی بنیاد پہ کسی نے قتل کر دیا تو قصاصاً اور اس طریقے جیسے بتایا میں نے، یہ جو بھی قتل کی صورتیں ہیں تو اس کے لیے جو ہے اقتدار اور سلطہ کا ہونا ضروری، عام آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کو، اب مثال کے طور پر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کا جو ہے زمین ہڑپ کر لیا، گھر یا کوئی بھی چیز جائیداد ہڑپ کر لی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو قتل کر دو، آپ اس کو مار دو۔ ہاں، اگر آپ اسے صلح وغیرہ کے ذریعے سے حاصل لے سکتے ہیں تو واپس لے لیجئے۔ ہاں، اور زور زبردستی آپ کے پاس طاقت ہے، طاقت کے دباؤ میں اپنا مال یا اپنی جائیداد حاصل کر لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یا قانون کے ذریعے سے آپ جو ہے قانون کے دباؤ میں یا قانون کے ذریعے سے جو ہے آپ وہ چیز حاصل کر پاتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اب اس کے لیے آپ اس کو قتل کر دیں، اس کو مار کر کے اپنی زمین لیں، یہ جو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ مومن کا خون جو ہے وہ حرام ہے، اور مومن کا خون جو حلال ہوتا ہے، تین چار صورتیں جو حدیث کے اندر آئی ہوئی ہیں انہی کے ذریعے سے حلال ہوتا ہے، اور وہ بھی عام آدمی نہیں مار سکتا ہے، اس کے لیے اقتدار کا، سلطہ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو ہے یہ اخوانیوں کا پیمانہ ہی الگ ہے، ان کے یہاں کسی مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ یہ اپنے سگے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آگے جو شیخ سعادت ذاتی حفظہ اللہ کہہ رہے، سوال یہ ہے کہ آپ اتنی آسانی سے کیسے اپنے بھائی سے قتال کر سکتے ہیں بغیر کوئی سبب جانے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے گھر پہ قابض ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی حق کا مطالبہ کر رہا ہو، جیسے کہ میراث وغیرہ، اور پھر کیا آپ کے بھتیجے اس پر خاموش رہیں گے؟ آپ سے یا آپ کی اولاد سے انتقام نہیں لیں گے جنہوں نے ان کے والد کو قتل میں آپ کی مدد کی ہوگی؟ یقیناً اس طرح کی باتیں کوئی ٹھیک ٹھاک اور نیک انسان نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی باتیں تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ کے دین سے جاہل ہو اور ایسی عادات، رسم و رواج اور تقالید سے متاثر ہو جو دین حنیف سے کوسوں دور ہو۔ کتائب القسام کے سابق سربراہ عام صلاح شہادہ نے کہا کہ ہم ایسے جہادی اصولوں پر عمل کرتے ہیں جن کی ہم پابندی کرتے ہیں۔ ہمارا شعار یہ ہے کہ ہم یہودیوں سے اس لیے قتال نہیں کرتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں، بلکہ ہم ان سے اس لیے قتال کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اور نہ ہی ہم ان سے کسی عقیدے کی بنیاد پر قتال کر رہے ہیں، ہم ان سے اس لیے قتال کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری زمین کو غصب کر رکھا ہے۔ تو یہ سارے اخوانی یہی بات بولتے ہیں، بلکہ حماسیوں کے سرگنا جو ہیں وہ سب یہی بات کہتے ہیں کہ یہودی ہونے کی حیثیت سے ہم ان سے قتال نہیں کر رہے، کسی عقیدے کی بنیاد پر ہم نہیں کر رہے ہیں، دینی بنیاد پر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی اگر تم عقیدے اور دین کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہو قتال، اللہ کے کلمے کو سربلندی کے لیے قتال نہیں کر رہے ہو، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، ان کی جان اور مال کی تحفظ کے لیے نہیں قتال کر رہے ہو،
تم جو ہے زمین کے لیے قتال کر رہے ہو تو اس کو جہاد کیسے کہا جائے گا؟ اس کو جہاد کس بنیاد پہ کہتے ہو اور مسلمانوں کے جذبات سے کیوں کھیلتے ہو؟ جب تم خود یہ بات کی صراحت کرتے ہو کہ ہم نہ تو دین اور عقیدے کی بنیاد پر جہاد کر رہے ہیں کہ وہ یہودی ہیں، اور نہ ہی ہم عقیدے کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں، اور جہاد جو کیا جاتا ہے وہ اس کا مقصد دین کی سربلندی اور کلمہ توحید کی سربلندی مقصود ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے وہ مسلمانوں کا تحفظ مقصود ہوتا ہے، اور دونوں چیزیں تمہارے یہاں نہیں ہیں، تم جو ہے خود اس کی بات کی اپنی زبان سے صراحت کر رہے ہو اور جو ہے عملی پیمانے پر دکھا رہے ہو، اور تم جو ہے میڈیا میں آ کے بولتے بھی ہو کہ یہ جو فلسطینی ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کی جانوں کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ جب تم جانوں کی، مسلمانوں کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اور ان کے جان و مال، ان کے گھر بار کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہو، تو پھر آخر جو ہے کیوں جو ہے اس طریقے سے فساد کر رہے ہو؟ اگر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کو فساد کہا جائے گا، اور اسی لیے ان مجرموں کو فسادی کہا جا رہا ہے، لیکن میڈیا میں جو ہے اس کے برعکس دکھایا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ اصلی ان کی صورتحال کوئی نہیں بتاتا ہے۔ آگے جو شیخ سعادت ذاتری فضل اللہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان زمین کی خاطر، گھر کے پتھر یا دنیا کی خاطر قتال اور جہاد نہیں کرتا، چونکہ یہ ساری چیزیں فانی اور ختم ہونے والی ہیں، بلکہ ایک مسلمان جہاد اور قتال دین کی خاطر، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے اور آخرت کی خاطر کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور جب ایک مسلمان کا قتال اور جہاد دین کی خاطر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی جو ہے خدمت کے لیے دنیا کو مسخر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نجات دینے کے لیے زمین کو غرق کر دیا، قوم ہود کو ہلاک کرنے کے لیے ہوا کو بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے دریا کے پانی کو پھاڑ دیا اور دریا کی زمین کو خشک کر دیا، اور آل فرعون کو طوفان، ٹڈی، جواں، میڈک اور خون کی بارش کر دی، یوشع بن نون کی نصرت اور مدد کی، سورج کو روک کر کے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے انس و جن اور چرند اور پرند کے لشکروں کو مسخر کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے دن فرشتوں کو مسخر کر دیا، احزاب کے دن ہوا کو مسخر کر دیا، یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خشک سالی کی طرح سے آپ کی قوم پر قحط اور خشک سالی مسلط کر دیا، اور آپ کے بعد آپ کی امت میں قادسیہ کی فوج کے لیے پانی کو منجمد کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس پر اس طرح چلتے تھے جیسے خشک زمین پر چلا جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان گروہوں کی طرف سے اتنی بڑی قربانی دین کے نام پر دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا اس میں واضح طور پر یہودیوں کی مشابہت نہیں ہے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اس کے حریص ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً جو ہے اس بات میں ہوگا کہ یہ مشابہت ضرور پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی پاک آپ انہی کو پائیں گے، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ چنانچہ میں مخاطب کرتا ہوں تمام فلسطینیوں کو عمومی پیمانے پر اور مزاحمت کاروں کو خصوصی طور پر کہ جان لو اگر تمہارے گھروں سے تمہیں نکال دیا گیا، تمہاری زمین کو تم سے چھین لی گئی، تمہارے درختوں کو کاٹ دیا گیا، تمہارے ملک پر قبضہ کر لیا گیا، تو تمہارے اوپر واجب ہوگا کہ تم صبر کرو اور اس کا اجر اپنے رب کے پاس تلاش کرو، اور ساتھ ہی ایمانی، روحانی، معنوی اور مادی ہر اعتبار سے تیاری میں لگ جاؤ، اللہ کے دین کی مدد کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے خلاف تمہاری مدد کرے۔ تم اپنے دشمنوں پر اسی وقت غالب آ سکتے ہو جب تم اللہ کی مدد کرو گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبروا ظاہرین۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح نصرت مریم کے بیٹے
عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ اگر تمہاری وجہ سے ظلم باقی رہے گا تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی کبھی مدد نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظالموں کے معاون اور مددگار نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی جان لو کہ جو پریشانی اور مصیبت تمہارے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ سخت مصیبت صحابہ کرام پر آئی تھی، مگر انہوں نے صبر سے کام لیا اور اس کے اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان مہاجرین مسکینوں کے لیے ہے، یعنی مال فے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں، یعنی یہی سچے لوگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ صبر اور یقین ہی کے ذریعے دین کے اندر امامت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کے قصوں میں غور کرنے والا یہ پائے گا کہ انہی کے وطن میں بھیجا گیا جہاں وہ پیدا ہوئے اور جہاں پر ان کی پرورش ہوئی، لیکن جب ان کی قوموں نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے وطن سے نکال کر انہیں نجات دی۔ حالانکہ وہ وطن ان کے یہاں بڑا محبوب تھا، مگر اللہ نے انہیں وہاں سے نکال کر نجات دے دی، کیونکہ وہ وطن اور ملک عذاب کا مستحق ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ وہ لوگ ان کی تکذیب کرتے ہی رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأته انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب فلما جاء امرنا جعلنا علیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تم تک پہنچ سکے، پس تم اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑے ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تمہاری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے یا وہی پریشانی لاحق ہونے والی ہے جو ان سب کو پہنچ چکی ہے یا پہنچنے والی ہے۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح جو ہے بالکل قریب ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر پتھر کی بارش کر دی تہ بتہ۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، اس لیے زمین کے چلے جانے پر زیادہ غم نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا اصلی وطن نہیں ہے، تمہارا اصلی وطن وہ ہے جس کی خاطر تم قربانی پیش کر رہے ہو، اور وہ جنت ہے۔ اس لیے شیطان کے وسوسوں سے متنبع ہو جاؤ، جس کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے بدلے بیچ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا
اس آیت سے پتہ چلا کہ اس زندگی کی مدت موقت اور عارضی ہے، یہ کوئی حقیقی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ گزرگاہ ہے جہاں پر انسان اپنی آخری منزل کے لیے زاد راہ حاصل کرتا ہے۔ اور یہ گمان نہ رکھو کہ زمین کی وجہ سے کوئی مقدس ہو جاتا ہے، بلکہ انسان اپنے عمل کی بنیاد پر مقدس اور معظم ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل شام میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ وہاں سے نکل کر کہیں دوسری جگہ چلے جائیں جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھتے ہوئے کہا کہ تم ارض مقدس کی طرف آ جاؤ، تو ان کے پاس سلمان رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ کوئی زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی ہے، بلکہ انسان کو اس کا عمل مقدس بناتا ہے، اور یہی حقیقت ہے جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ مکہ مکرمہ دنیا میں سب سے مقدس سرزمین ہے، حالانکہ اسلام کی غربت اور اجنبیت کے زمانے میں دارالکفر رہا ہے، جہاں پر مسلمانوں کا جینا حرام تھا، اور ہجرت کے بعد جہاں پر مہاجرین کا واپس جا کر کے وہاں ٹھہر جانا حرام تھا۔ اسی طرح کیونکہ یہ حرام اللہ کے رسول نے خود قرار دیا تھا کہ وہاں سے سب لوگ نکل کر کے مدینے چلے آؤ، تو زمین جو ہے یہ حقیقت میں مقدس، زمین کی وجہ سے کوئی مقدس حقیقت میں نہیں ہوتا، انسان اپنے عمل کی بنیاد پر مقدس ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے سرزمین شام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جابر اور فاسق مشرکین سابیہ کا مسکن تھا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کہا تھا کہ عنقریب میں تم کو فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ چنانچہ زمین کے کسی حصے کا دارالکفر یا دارالاسلام یا دارالایمان یا دارالامن یا دارالحرب یا دارالطاعہ یا دارالمعصیہ یا دارالمومنین یا دارالفاسقین، ایسے اوصاف ہیں جو عارضی ہیں نہ کہ لازمی۔ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتے رہتے، یعنی ایک ہی جگہ وہ کبھی دارالکفر ہو سکتا ہے، کبھی دارالاسلام ہو سکتا ہے، کبھی دارالایمان ہو سکتا ہے، تو کبھی دارالکفر ہو سکتا ہے۔ جس طریقے انسان کفر سے ایمان کی طرف اور کبھی ایمان سے کفر کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، اور دائمی فضیلت جو کہ ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے ہے وہ ایمان اور عمل صالح میں ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی کسی جگہ کی فضیلت وہاں کے لوگوں کی وجہ سے سمجھے، بلکہ ہر صاحب حق کا جو حق ہے اسے ادا کیا جائے، اور حقیقت میں اعتبار انسان کے ایمان، عمل صالح اور اس کے اچھے کلام کا ہے۔ یہ باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر نقل کی ہے، مجلد 27 نمبر ہے اور صفحہ 45 نمبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس کلام پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حقائق اور نایاب موتیاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علم سے نکلی ہیں، جن سے وہ سارے خطبہ، رائٹرز اور دکاترہ محروم ہیں، اور جن سے نابلد ہیں جو اللہ کی شریعت کے منکر ہیں، حالانکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فلسطینیوں کو اپنی زمین میں باقی رہنے کا حکم دے رکھا ہے، اور وہاں سے ان کے لیے ہجرت کرنا حرام ٹھہرا دیا ہے، جبکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اس سے ان کے دین اور دنیا میں فساد اور بگاڑ ہونے کا خطرہ ہے۔ ان کے نوجوانوں کی ہلاکت اور ان کی عورتوں کی فضیحت ہے۔ نوجوان بچوں اور بچیوں کا فکری انحراف کا شکار ہونا ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں متواتر خبریں آتی رہتی ہیں، کیونکہ ان پر یہودیوں کے جبر و تسلط کا سایہ مڈلاتا رہتا ہے۔ ان کے گھروں میں گھس کر ان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری مصیبتیں اور رسوائیاں ہیں جنہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان سے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ یہ ان ساری حقیقتوں سے نابلد ہیں، اور اس بات پر بھی افسوس ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ ان حقائق سے نابلد ہیں، اور ایسا کیوں کر نہ ہو جبکہ یہ قرآن کو پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے تو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ آخر یہ لوگ ان فلسطینیوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپنے ملک سے نکل گئے
اور آج کیمپوں میں پناہ گزینوں کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ گنہگار تھے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ انہوں نے یہودیوں کے لیے اپنی زمین کو فارغ کر دیا؟ ٹھیک ہے، پھر یہ لوگ ان لاکھوں افغانیوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپنے ملک کو چھوڑ کر پشاور چلے گئے، جبکہ ان کی سرزمین پر روسیوں کی طرف سے اس طرح قبضہ نہیں تھا جس طرح یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ اور آخر میں یہ سوال کہ یہ بوسنیا کے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اس وقت اسلامی ملکوں میں پناہ گزین ہیں؟ انہی میں سے ایک ملک اردن بھی ہے، کیا ان پر بھی یہ لوگ اپنے ملک سے نکلنے کو حرام ٹھہرائیں گے اور انہیں بھی یہ فتنوں کا جڑ ثابت کریں گے؟ یہ تو اللہ کے اس قول سے بھی نابلد ہیں، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گویا خود کو کتنی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کی بخالت سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ یا یہ اسی طرح ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اسے 1 سال کے لیے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال کے لیے حرام۔ میں کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان کے تعلق سے وہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی جن سے آپ بے خبر ہیں۔ یہ جو علامہ البانی نے اس طرح کی بات اپنی جو ہے مشہور کتاب سلسلہ صحیحہ کے اندر لکھی ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 356 کے اندر۔ چنانچہ اس کے بعد یہ خلاصے کے طور پر کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تحریک حماس بھی دوسری قومی اور وطن پرست تحریکوں اور تنظیموں کی طرح سے ایک تحریک ہے۔ چنانچہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اسلامی تحریک ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی نے صاحب جو ہے اس طرح کی بات کہی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے بعض سرگروں نے خود اصرار کی ہے کہ یہ اسلامی شریعت کو کبھی لاگو نہیں کریں گے، حالانکہ انہوں نے انتخاب کے وقت عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے، اور انہوں نے اپنی انتخابی منشور کے اندر اپنا یہ شعار بھی لکھا تھا جسے ہم نے بھی پڑھا اور سب نے پڑھا ہے کہ اسلام آنے والا ہے، اسلام ہی آخری حل ہے، مگر انہوں نے آج تک سوائے خونریزی، فتنہ اور فساد، کمر توڑ فقر و فاقہ، بے روزگاری، پریشانی اور تنگی کے سوا کچھ نہیں کیا ہے۔ جو ان کی تنظیم کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کی تقریر کرتے ہیں، اور جو ان کی تنظیم کا حصہ نہیں ہوتا ہے اسے ذلیل کرتے ہیں۔ انہوں نے طلباء اور علماء کو توحید کی دعوت کے لیے روک رکھا ہے، بلکہ جو توحید کی دعوت دیتے ہیں انہیں یہ قتل اور قید و بند اور کڑی سزاؤں کی دھمکی دیتے ہیں۔ غزہ پٹی کی عوام پر ان حماسیوں کے ہاتھوں جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حماسی سرگروں کے کچھ اقوال کو ذکر کیا ہے، ایسے اقوال جس سے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اسلامی شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اسلامی حدود اور قصاص چاہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ڈیموکریٹک یعنی جمہوری نظام چاہتے ہیں، سول اور جمہوری نظام چاہتے ہیں۔ اس طرح کی بات جو ہے آگے انشاءاللہ نقل کریں گے، جس سے جو ہے یہ جو حماسی تحریک ہے اور یہ جو غزہ پٹی پر اسے لایا گیا اور منظم انداز میں اور پوری پلاننگ کے ساتھ تاکہ فلسطین کو کیسے جو ہے سیاسی طور پر کمزور کیا جائے اور انہیں مزید جو ہے آپس میں بانٹا جائے، اختلاف برپا کیا جائے، تو ان جو ہے اخوانی سرگروں کو وہاں پر کیسے جمایا گیا اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے وعدہ کچھ کرتے ہیں اور ان کا جو ہے سیاسی ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔